اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر عادل رضا سیفی، اور جو کہ بندہ نچیز کا نام بھی ہے۔ تو اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کریں، اور جو میری نعت سے ریلیٹڈ ویڈیو ہیں یا کچھ اور ٹاپک پہ ویڈیوز بنائی گئی ہیں، اگر آپ کو پسند آئیں تو انہیں لائک اور اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ چلتے ہیں آج کے ویڈیو کی طرف۔ چند دن قبل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے اپنے ہوم اسٹوڈیو کی جو پہلی میری اکوپمنٹ تھی، پہلی چیز تھی، وہ تھی مائک۔ روڈ کمپنی کا یہ میں نے مائک منگوایا تھا، اس کی میں نے ان باکسنگ کی تھی۔ میں کسی بھی چیز کی پراپر ان باکسنگ کی ویڈیو نہیں بناتا۔ یہ بنانے کا مقصد تھا ایک شوق پیدا کرنا اپنے خصوصاً جو نعت خواں حضرات ہیں، نعت خواں بھائی ہیں، ان کے اندر کہ آپ ریکارڈنگ کرواتے ہیں مختلف اسٹوڈیو سے، جو کہ بہت اچھی بات ہے، آپ کروائیں۔ اور اگر آپ کے پاس وسائل اجازت دیں، یا آپ اپنی پاکٹ منی سے یا اپنے کام کاج کے پیسوں سے تھوڑے سے پیسے علیحدہ کرتے رہیں، اور اس نیت سے علیحدہ کریں کہ میں نے کل کو اپنا ہوم اسٹوڈیو بنانا ہے۔ آخر کب تک آپ اسٹوڈیو پہ جا کے اور کاسٹلی یہ کام، شاید لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم نعت ریکارڈنگ جو کرواتے ہیں، اس شاید ہمیں کوئی پیسے ملتے ہیں۔ تو بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم بلکہ پیسے دے کے نعت ریکارڈ کرواتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ریٹرن آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، بس اس کے علاوہ ہمیں کچھ ریٹرن نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ایک چیز اور بھی کلیئر کرتا چلو کہ ہم نعت ریکارڈ کیوں کرواتے ہیں۔ مجھے کسی کا تو نہیں پتا، اپنی بات کرتا ہوں۔ میری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم نعت اس لیے ریکارڈ کروائیں کہ اگر ہم دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو کل کو کوئی ہماری ویڈیو دیکھے گا، کوئی نعت سنے گا، تو شاید اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہلے سے زیادہ ہو جائے۔ اور اگر اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہلے سے زیادہ ہوتی ہے ہماری نعت سن کے، تو کیا قبر میں ہمیں سکون نہیں ملے گا؟ بالکل ضرور ملے گا۔ اور آج آپ دیکھیں، جو سناخن رسول دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، آج جب ہم ان کی نعت سنتے ہیں، یوسف میمن صاحب، ہم جب ان کی نعت سنتے ہیں، کیا ان کو قبر میں سکون نہیں ملتا ہوگا؟ تو لا محالہ میری تو یہ نیت ہے کہ ہم اس لیے زیادہ سے زیادہ حضور کی ثناخوانی کریں۔ اور آج جو دور ہے بے حیائی کا، جہاں پہ بہت سارے لوگ گانے ریکارڈ کرتے ہیں، ڈرامے ریکارڈ کرتے ہیں، تو وہاں پہ نعت، تلاوت، حمد ضرور ریکارڈ ہونی چاہیے۔ اور اگر کسی کے پاس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، اس کا بہت اچھا گلا ہے اور وہ پڑھ سکتا ہے، تو اس کو ریکارڈنگ ضرور کرنی چاہیے، اور دل سے پڑھے، کیونکہ جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں پر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ آتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ چند دن قبل پوڈ مائی کا جب ان باکسنگ کی تو اس ٹائم یہ دوسری چیزیں پاس نہیں تھی، تو ایک تڑپ تھی کہ جلد از جلد یہ چیزیں بھی کمپلیٹ ہوں۔ اب یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں کہ ابھی صرف 4 چیزیں میں نے ارینج کی ہیں ہوم اسٹوڈیو کے لیے، جن پہ میرا کوئی تقریباً 45,000 روپیہ لگ چکا ہے۔ چلتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کی طرف۔ اس کی ان باکسنگ تو آپ دیکھ چکے تھے، مزید اس کی ویڈیو جو پہلے والی تھی وہ اس ویڈیو کے لاسٹ میں بھی میں ساتھ ایڈٹ کر دوں گا۔ آتے ہیں اس کیبل کی طرف۔ اس کیبل کا نام ہے ایکسل آر کیبل، میل سے فیمیل۔ اب یہ ایکسل آر کیبل، جب میں نے یہ مائک منگوایا تھا روڈ کا، تو اس ڈبے کے اندر صرف مائک ہی تھا، بس مائک کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس کی کیبل مجھے علیحدہ سے منگوانی پڑی، اور یہ جو کیبل ہے اس کو ایکسل آر کیبل میل ٹو فیمیل کہتے ہیں۔ یہ ایک اس کا حصہ مائک کے ساتھ لگے گا اور دوسرا اس کا حصہ آڈیو انٹرفیس کے ساتھ لگے گا۔ روڈ کمپنی کا یہ مائک ہے، جو کہ مجھے تو ذاتی طور پر بہت پسند آیا ہے۔ مزید جب ریکارڈنگ کریں گے تو پتہ چلے گا۔ تو ایکسل آر کیبل میل ٹو فیمیل۔ یہاں پہ ایک چیز کی احتیاط بہت ضروری ہے۔ مارکیٹ سے یہ ایکسل آر کیبل میل ٹو فیمیل تقریباً منیمم 300 سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور آپ اندازہ کریں گے کہ اس کی جو کوالٹی ہے وہ کس طرح کی ہوگی۔ میں نے یہ کیبل 2500 روپے کی منگوائی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ، اور یہ کیونکہ آن لائن منگوائی ہے، اب یہاں پہ ایک بات مزید کرتا چلوں۔ مجھے خیال آیا کہ میں کیوں نہ مارکیٹ وزٹ کروں اور خود جا کے چیزیں پرچیز کروں۔ میں ہال روڈ پہ چلا گیا، وہاں پہ جا کے میں نے مختلف شاپس کا وزٹ کیا۔ یقین مانے یوٹیوب پہ چینل پہ ان کی ویڈیوز میں ریٹ مختلف ہے، جب ہم جاتے ہیں تو ان کے ریٹ مختلف ہیں۔ اور جو چیز میں آن لائن دیکھ رہا تھا، میں مثال دیتا ہوں کہ یہ آڈیو انٹرفیس بیرنجر کمپنی کا آڈیو انٹرفیس ہے، جس کا ماڈل ہے UMC22۔ یہ آن لائن اس کی قیمت ہے 17,500،
اور میں جب خود بذات خود شاپ پہ گیا، شاپ پہ جا کے جب میں نے اس کی قیمت پوچھی تو وہ کہتے ہیں جی 22,500۔ میں پریشان ہو گیا کہ میں نے ٹائم ویسٹ کیا، میں گجرانوالہ سے لاہور گیا، وہاں پہ جا کے سارا دن پھرتا بھی رہا، اور ایٹ دی اینڈ مجھے ریٹ آن لائن سے بھی زیادہ مل رہے ہیں۔ تو میں نے ڈیسیژن لیا کہ مجھے یہاں سے کوئی پرچیزنگ نہیں کرنی۔ میں واپس آیا گھر آ کے میں نے آن لائن آرڈر کیا۔ آرڈر میں نے پرو آڈیو ویب سائٹ تھی، اور بہت اچھے وہ لوگ ہیں، میں آپ کو ریکمینڈ بھی کروں گا کہ آپ وہاں سے آن لائن پرچیزنگ کیجئے گا۔ ریٹس کا نو ڈاؤٹ ہمیں پتہ ہے کہ ریٹ اپ ہوتے ہیں، جو ریئل ویلیو ہے اس سے ان کا ریٹ زیادہ ہی ہوگا، کیونکہ انہوں نے شپمنٹ چارجز بھی پے کیے ہیں، ڈیوٹیز بھی پے کر کے باہر آؤٹ آف کنٹری سے یہ چیزیں منگوائی ہیں۔ تو پھر بھی میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ آن لائن ہی پرچیزنگ کریں۔ اچھا جی، اب آتے ہیں آڈیو انٹرفیس کی طرف۔ یہ آڈیو انٹرفیس میں نے جیسا کہ بتایا کہ اس ٹائم منیمم رینج میں ہے، میکسیمم رینج تو جو میرے ایک آئیڈیا تھا کہ اسکارلیٹ کا میں آڈیو انٹرفیس پرچیز کرتا، پر وہ رینج 30,000 کی ہے۔ تو میں نے کہا ابھی اسٹارٹنگ پہ ہے، تو ہوم اسٹوڈیو کے لیے میں نے اس کو پریفر کیا، اور جو کہ میں نے اس کو کھول کے دیکھا، بڑی اچھی اس کی بلڈ کوالٹی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہرنجر کمپنی کا ہی ہیڈ فون میں نے پرچیز کیا، ملٹی پرپز ہیڈ فون ہے۔ اس میں اوپن اور کلوز والے معاملات ہیں، وہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ہم۔ تو اب آتے ہیں کہ ہمیں کتنی چیزیں چاہیے ہوم اسٹوڈیو کے لیے۔ سب سے پہلے تو آپ کے پاس گھر میں کمپیوٹر کا ہونا ضروری ہے، یا تو آپ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر لیں یا آپ لیپ ٹاپ۔ میں آپ کو لیپ ٹاپ ریکمینڈ کروں گا، ذرا اسپیس کم لیتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو چاہیے DAW ڈیجیٹل آڈیو ورک اسٹیشن۔ یہ سافٹ ویئر ہے جس پہ آپ نے ریکارڈنگ کرنی ہے۔ اب اس میں آپ اڈوب ایڈیشن پہ بھی کر سکتے ہیں، آپ کیوبیس پہ بھی کر سکتے ہیں، آپ آڈاسٹی پہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس طرح کے بہت سے سافٹ ویئر بھی اویلیبل ہیں جو آپ یہ ویسے جو آڈاسٹی ہے یہ فری ہے، اڈوبی ایڈیشن اور کیوبیس یہ سارے پیڈ سافٹ ویئر ہیں۔ اگر آپ خریدنا چاہیں تو آپ اسے خرید سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کا کریک ورژن لینا چاہیں تو آپ سرچ کریں گے تو آپ کو اس کے کریک ورژن بھی مل جائیں گے، آپ انہیں ڈاؤن لوڈ کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب پہلا تو پی سی ہو گیا، اس کے بعد آپ کو چاہیے سافٹ ویئر، وہ سافٹ ویئر ہو گیا، دو چیزیں ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کو چاہیے مائکرو فون چاہیے آپ کو۔ مائکرو فون دو طرح کے ہوتے ہیں ریکارڈنگ کے لیے، بلکہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے کالر مائک ہے، اس کے بعد ڈائنامک مائک ہے، یہ ڈائنامک مائک ہے، اور اس کے بعد کنڈینسر مائک ہے۔ تو موسٹلی جو اسٹوڈیو کے لیے مائک ریکوائر ہوتا ہے وہ کنڈینسر مائک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کنڈینسر مائک اور ڈائنامک مائک میں فرق کیا ہے؟ تو اگر تو آپ کا جو روم ہے یا جہاں پہ آپ نے ریکارڈنگ کرنی ہے وہ باقاعدہ ساؤنڈ پروف ہے، یعنی کہ ساؤنڈ پروف سے مراد یہ ہے کہ آپ کے سسٹم لیپ ٹاپ کی جو پنکھے کی آواز ہے وہ بھی اس میں نہ جائے۔ اگر تو ایسا آپ ایٹماسفیئر بنا سکتے ہیں تو پھر آپ کنڈینسر مائک ہی یوز کریں، اور اگر آپ کے پاس ایسا کمرہ نہیں ہے بلکہ جس میں کوئی نائس آ سکتی ہے تو آپ ڈائنامک مائک یوز کریں۔ اور کیبل کے حوالے سے شاید میں پہلے بتایا یا نہیں بتایا، یہ کاسٹلی اس لیے میں نے منگوائی تھی کہ یہ نوائز فری کیبل ہے۔ آپ سمپل کیبل مارکیٹ سے پرچیز کریں گے XLR کیبل تو وہ نوائز فری نہیں ہوگی، تو آپ نے کون سی کیبل لینی ہے؟ جو نوائز فری کیبل ہو۔ اب کیبل بھی ہو گئی، مائک بھی ہو گیا، لیپ ٹاپ بھی ہو گیا، سافٹ ویئر بھی ہو گیا۔ اب آتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کی طرف۔ جی ویسے تو اس کو ساؤنڈ کارڈ کہتے ہیں ہم، یہ ساؤنڈ کارڈ کمپیوٹر کے اندر، پی سی کے اندر، لیپ ٹاپ کے اندر بلٹ ان بھی ہوتا ہے، پر وہ اتنا پائیدار ساؤنڈ کارڈ نہیں ہوتا۔ اب دراز وغیرہ پہ چھوٹے چھوٹے ساؤنڈ کارڈ بھی اویلیبل ہیں جو ان کو یوز کرنا چاہے کر سکتے ہیں، پر اگر آپ نے اچھا یہاں پہ ایک چیز اور بتاتا چلو، کنڈینسر مائکرو فون اگر آپ یوز کریں گے تو اس کے لیے آپ کو فینٹم پاور ریکوائر ہوگی، وہ 3035 کے قریب فینٹم پاور ہے، تو اس پہ خرچہ کرنے کے بجائے آپ آڈیو انٹرفیس پرچیز کریں، اس کے اندر فینٹم پاور کی آپشن موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ کنڈینسر مائکرو فون یوز کر رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ فینٹم پاور کا بٹن پریس کر کے کنڈینسر مائک یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈائنامک مائک یوز کر رہے ہیں تو ڈائنامک مائک کے لیے فینٹم پاور ریکوائر نہیں ہوتی۔ اب یہ ریڑھ کی ہڈی میں نے کیوں کہا؟ بیسک اگر آپ ریکارڈنگ کا مزہ لینا چاہتے ہیں، اگر آپ پروفیشنل ریکارڈنگ کا مزہ لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو ضرور پرچیز کرنا پڑے گا۔ آپ اپنی ذات کے لیے ہی بے شک ریکارڈنگ کریں، پر ریکارڈنگ اچھی کریں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ضرور۔
तो राउंड अबाउट मैंने बताया कि अभी एक XLR केबल लैपटॉप पहले से मौजूद था, सॉफ्टवेयर मैंने परचेस नहीं किया, नेट से डाउनलोड किया। XLR केबल, पोर्ट माइक, ऑडियो इंटरफेस और हेडफोन, ये तकरीबन 45,000 के करीब मेरे लग चुके हैं। अब आते हैं ऑडियो इंटरफेस के बाद हेडफोन की तरफ। जी, हेडफोन, ये मल्टीपर्पस हेडफोन है और स्टूडियो के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब हम सादे भी तो हेडफोन ले सकते हैं भाई। अगर आप सादे हेडफोन या हैंड फ्री यूज करते हैं तो उसमें वो क्लीन या क्लियर ऑडियो आपको नहीं सुनाएगा जो कि आपके सॉफ्टवेयर ने बिल्ड की होगी, बल्कि वो अपने पास से भी कोई तड़का शड़का लगा के आपको सुना सकता है। तो हमें ऐसे नहीं चाहिए। वैसे तो इसके लिए स्टूडियो मॉनिटर यूज होते हैं। अब स्टूडियो मॉनिटर क्या बना है, आपने देखा होगा कि अक्सर स्टूडियो में वो दो स्पीकर पड़े होते हैं छोटे छोटे। हमें तो नॉर्मली वो स्पीकर लगते हैं, पर वो नॉर्मल स्पीकर नहीं होते, वो स्टूडियो मॉनिटर होते हैं। वो आपको क्लीन एंड क्लियर आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाते हैं और उनकी रेंज आपको बताता हूँ आप कहाँ से स्टार्ट होती है। वो मिनिमम 50,000 से स्टार्ट होते हैं और लाखों में जाते हैं। तो अभी हम उसकी ज़रूरत हेडफोन से पूरी कर लेंगे, पर वो हेडफोन भी जो है वो बाकायदा स्टूडियो रिकॉर्डिंग वाला ही होना चाहिए। तो अब तो ये चीज़ें थी जो मैंने बताई। अब आते हैं इनकी अनबॉक्सिंग की तरफ। तो कैमरे का रुख चेंज करते हैं। चलिए, स्क्रीन का रुख चेंज करके अब हम खोलने जा रहे हैं UMC 22 ऑडियो 2x2 USB ऑडियो इंटरफेस। लें जी, ये ऑडियो इंटरफेस का डब्बा खुल चुका है मेरे सामने। अब डब्बा खोलने के बाद जो चीज़ हमें नज़र आती है वो इसकी मेन्यू बुक नज़र आ गई है। ठीक है, ये इंग्लिश, जापानीज़, चाइनीज़ और मुख्तलिफ़ ज़बानों के अंदर मौजूद है। तो यकीनन आप इसे पढ़ना चाहेंगे, पढ़ लीजिएगा तो वैसे तो बेहतर ही है। नहीं भी पढ़ेंगे तो मसला कोई नहीं है, क्योंकि हम यूट्यूब से देख देख के तो सारा काम कर रहे हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं इसके, ये देखिए जी, एक ये और एक ये। अब वो तो खाली था, पर इसके पीछे हमें एक केबल नज़र आ रही है। इस केबल को पहले देख लेते हैं। ये केबल जो है जी जी जी, ये इसकी डाटा केबल है जो इसको समझ लें बिजली भी फराहम करेगी। ये USB केबल, और दूसरी तरफ ये इस तरह की नज़र आएगी आपको जी, ये इस तरह और इस तरह। ये हिस्सा लगेगा ऑडियो इंटरफेस में और ये चीज़ लगेगी लैपटॉप में या कंप्यूटर में। अच्छा जी, ये बहुत अच्छी बात है कि ये सिलिका जेल जो है ना वो इसमें रखते हैं, ताकि जो नमी है ना वो डिवाइस को कुछ ना कहे। जी, ये हमारी डिवाइस है। मैंने उल्टी पकड़ी थी, आप ये सीधी पकड़ लेते हैं। ये अब आपको नज़र आ रही है, ये हमारी डिवाइस की लुक है जी। यहाँ पे मैंने बताया था कि XLR केबल एक साइड इस पे यहाँ पे लगेगी और दूसरी माइक में लगेगी। यहाँ पे वैसे तो कोई इक्विपमेंट, गिटार वगैरह जो होते हैं वो यूज़ करने वाले यहाँ पे लगाते हैं, पर हम यहाँ पे माइक भी लगा सकते हैं। उसके बाद ये गेन है, पहले माइक की गेन है, यानी कि उसका वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए, और उसके बाद ये गेन है सेकंड माइक की। ये मैंने बताया था, अगर आप कंडेंसर माइक्रोफोन यूज़ करते हैं तो उसके लिए फैंटम पावर है, जिसका बटन है बैक साइड पे जी। हम आगे बैक साइड पे ये ऑन ऑफ का बटन मौजूद है। अगर आपने फैंटम पावर यूज़ करनी है तो आप इसे ऑन कर देंगे, और अगर आपने फैंटम पावर यूज़ नहीं करनी तो आप इसको ऑफ़ कर देंगे। यहाँ पे आपका वो जो मैंने बताया था केबल की एक हब इस साइड पे लगनी है। यहाँ पे आप अपने आउटपुट, यानी कि अगर आप स्टूडियो मॉनिटर यूज़ करते हैं तो आप उसकी केबल यहाँ पे लगाएंगे, स्टूडियो मॉनिटर की, और अगर आप हेडफोन यूज़ करते हैं तो हेडफोन की केबल आप यहाँ पे लगाएंगे। पर ये याद रहे कि हेडफोन के साथ उसका जैक होना ज़रूरी है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं इसका साइज़, जैक के बगैर हेडफोन नहीं लगेगा। और हेडफोन को मॉनिटर करने के लिए ये आपके पास बटन है, ठीक है जी। इससे आप अपने हेडफोन की आवाज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें, ये मेटल बॉडी में है, प्लास्टिक बॉडी में नहीं है। और जो UMC Galvan 2 है वो प्लास्टिक बॉडी में है। तो ये मैं रिकमेंड करूँगा, सिर्फ 2,000-2,500 का फ़र्क है, आप इसको परचेज़ करें, ये ज़्यादा बेस्ट है बनिस्बत UMC 2 के। ले जी,
یہ ایک بہت اچھی اور پائیدار ڈیوائس ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے اچھا جی، جب یہ میں انشاءاللہ یوز کروں گا، کمپیوٹر کے ساتھ لگاؤں گا، تب اس کا ریویو بنائیں گے۔ ابھی تو ہم جسٹ کر رہے ہیں ان باکسنگ۔ آتے ہیں جی اب اپنے HPM1000B کے ملٹی پرپز ہیڈ فون کی طرف۔ یہ بھی بہرنجر کمپنی کا ہے۔ آڈیو انٹرفیس بھی ہمارا بہرنجر کمپنی کا تھا اور ہیڈ فون بھی ہم نے بہرنجر کمپنی کے منگوائے ہیں۔ چلتے ہیں، کھولتے ہیں۔ چلتے ڈبے میں کچھ ہے نہیں جی، ڈبے میں کچھ نہیں ہے۔ ڈبے میں یہ تھا، ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ سیدھا کر لیتے ہیں اس کو۔ لیں جی، یہ ہے ہمارا ہیڈ فون جی۔ اگر اب میں اس کی کوالٹی کی بات کروں، میں اگر تو صحیح بات کروں تو مجھے تو یہ کچھ بہت زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں لگا، صحیح بتا رہا ہوں۔ اب یوز کروں گا تو پتہ چلے گا کہ اس کی جو جس مقصد کے لیے لیا ہے وہ کیسا ہے۔ یہ لیفٹ، یہ رائٹ ہے، بہرنجر کا ہی ہے۔ اچھا، جس جیک کی میں بات کر رہا تھا وہ یہ ہے، یہ اوریجنل اس کی لیڈ کی جو ہے وہ، اور یہ جیک کے بغیر آڈیو انٹرفیس میں نہیں لگے گا۔ تو اگر آپ نے آڈیو انٹرفیس کے لیے ہیڈ فون لینا ہے تو جیک کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ بہرنجر کا ہمارا ہیڈ فون ہو گیا۔ یہ آؤٹ اسٹینڈنگ مائک، روڈ کمپنی۔ یہ جی ایک ڈبے کے اندر مزید ڈبہ، اس کے اندر انٹرنل پاپ فلٹر، یعنی کہ پاپ فلٹر علیحدہ سے نہیں، اس کے اندر بلٹ ہے، اور براڈ کاسٹ کوالٹی ہے۔ اس کے بعد 2 ایئر وارنٹی ہے۔ چلے وارنٹی تو پھر بعد میں دیکھیں گے۔ لے جی، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ خالی ڈبہ ہے۔ اس کے بعد یہ اس کا وہ چھوٹا سا گائیڈ لائن والا جو ہے پیج ہے، ٹھیک ہے، کیسے آپ نے اس کو لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی یہ رہا، یہ آپ کے کام کی چیز نہیں ہے، اس کو بچوں کی پہنچ سے بھی دور رکھنا چاہیے۔ یہ ہمارا مائک رہا۔ اچھا جی، مجھے یہ تھا کہ کوئی کیبل وغیرہ اس کے ساتھ ہوگی، پر میں یہاں پہ غلط تھا، بالکل کوئی کیبل نہیں ساتھ ہے، صرف اور صرف یہ مائکرو فون ہے۔ یہ دیکھتے ہیں جی ہمارا روڈ کا بوٹ مائک، ڈائنامک براڈ کاسٹنگ مائک۔ لیں جی، یہ ہمارا مائکرو فون ہے، اور میں نے جیسے بتایا کہ اس کا ویٹ 1 kg کے قریب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہمارا جو مائک سٹینڈ ہے وہ لگے گا، اور اگر میں تھوڑا سا اس کو ایسے کروں تو یہاں پہ ہماری جو XLR جو کیبل ہے وہ یہاں پہ لگے گی، اور یہ میڈ ان آسٹریلیا ہے۔ یہ آسٹریلیا کا جی پورٹ مائک ہے جو ہے نا، روڈ کمپنی کا، اور بہت اچھا کوالٹی وائز لگ رہا ہے۔ تو یہ آج کی ہماری اسٹوڈیو سیکنڈ آئٹم ہے۔ فرسٹ میں نے کہا لیپ ٹاپ، سیکنڈ ہمارے پاس آج مائکرو فون آ گیا ہے، ڈائنامک مائکرو فون روڈ کمپنی کا۔ روڈ کمپنی بہت اچھی کمپنی ہے، تو بس اللہ پاک ہمیں اس کو چلانے کی توفیق دے، یہ ہم اس پہ ثنا خوانی کریں، اور شاید ہماری ثنا خوانی کسی کو پسند آئے اور اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مزید جاگ جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ لے جی، یہ آج کی ہماری ان باکسنگ ہوگی۔ انشاءاللہ جو میرے اسٹوڈیو کی دوسری چیزیں بھی ہیں، جس طرح وہ آتی جائیں گی انشاءاللہ ان کی آپ ان باکسنگ کرتے رہیں گے۔ ہاں، بالکل کامن بات ذہن میں آ گئی کہ یہ جو اس کی پرائس ہے، اگر آپ امیزون پہ اس کی پرائس دیکھیں تو وہ $99 یا $100 شو کروائے گا، وہ پاکستانی تقریباً کو 16,500 کے قریب بنتے ہیں، پر جو شپنگ چارجز ہیں وہ ڈال کے تو یہ پاکستانی اماؤنٹ 19,000 کے قریب بن جائے گی۔ کہ اللہ پاک ہمیں ان چیزوں کو صحیح معنوں میں استعمال کرنے کی توفیق دے، اور جس مقصد کے لیے چیزیں لی ہیں وہ حضور کی ثنا خوانی اور ہم اس کو ریکارڈ کر سکیں، اور جو دوست
ان چیزوں کو دیکھ کے یہ خواہش پیدا کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں ان کے پاس بھی ہونی چاہیے، اپنا ہوم اسٹوڈیو ان کا بھی ہونا چاہیے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک نے جس طرح مجھے توفیق دی، میں نے یہ چیزیں پرچیز کی، اللہ پاک ان کی غیبی مدد فرمائے، وہ بھی یہ جلد از جلد اپنی چیزیں پرچیز کر سکیں ذاتی، اور اپنا ذاتی ہوم اسٹوڈیو بنا سکیں۔ الحمدللہ میرے پاس سب چیزیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ انشاءاللہ جلد ہی ہم ایک نئی ویڈیو جس میں ہم ان تمام چیزوں کا ریویو کریں گے وہ دکھائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو کامیاب کرے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔